تو یہ کہاں کی شریعت ہے کہ بیٹی کو اس کی شادی کے موقع پر جہیز دیا اور پھر بعد میں کہا جی کہ بیٹی کو جہیز دے دیا تھا، اس کو وراثت کنسیڈر کر لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہاں کی شریعت ہے، کہاں کا اصول ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں بیٹی کے جہیز کو وراثت بنانے والے؟ کیونکہ وارث کے لیے تو وصیت ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ رب العزت نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ مطلب میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی میری فلاں بیٹی کے لیے میرے مال میں سے اتنا ہے، فلاں بیٹے کے لیے مال میں سے اتنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ان کا شرعی حق تھا وہ اللہ نے ان کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی، قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئیں۔ اب یہ کہنا کہ جی بیٹی کو جو شادی کے موقع پر خرچ کر لیا تھا اور جہیز دے دیا تھا وہ اس کی وراثت ہو گئی، اور جو بیٹوں باقی یہ جو میرا گھر ہو گیا، میرا کاروبار ہو گیا، یہ بیٹوں کے حصے میں آ گیا، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ یا پھر اگر عدل و انصاف کرنا ہے تو یہ کیجئے کہ بیٹی کے موقع پر پوری وراثت تقسیم کر دیجئے، برابری کے ساتھ سارے بیٹی بیٹیوں کو ان کی وراثت دے دیجئے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا۔ جتنا خرچہ ہم نے مطلب جو ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے، پہلے ہم خود سے مبالغہ آرائی کرتے ہیں ان فرائض کے اندر، جہیز اور لین دین میں، کھانا پینا ہر طرح سے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی اتنا خرچ ہوا تھا اور یہ وراثت ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کہتے ہیں جی بیٹی چونکہ پرائے گھر میں چلی گئی ہے تو اب اس کو وراثت میں حصے دینے سے ہماری زمین، ہمارا حصہ پرائے گھر میں چلا جائے گا۔ نعوذ باللہ، کیسے پرائے گھر میں چلا جائے گا؟ چلے اس کا گھر آپ کے لیے پرایا ہو سکتا ہے، وہ تو پرائی نہیں ہے، وہ تو آپ کی اپنی ہے۔ تو یہ تصور کہ شادی کے بعد بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں یا وراثت میں ان کا حصہ نہیں رہتا، یہ اصل میں وہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو ایک مذموم چیز سمجھا جاتا تھا نا، اس کی شاخیں اس کے ساتھ جا کر ملتی ہیں۔ اسلام آیا، یہ تو عدل و انصاف والا دین ہے، اس نے بتایا کہ عورت کا حق ہے، وہ بیٹی ہے اس کا حق ہے، وہ ماں ہے اس کا حق ہے، وہ بیوی ہے اس کا حق ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت نے اس کو اس کا حق دیا۔ میں اور آپ اس کو محروم کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اس وجہ سے وہ صحابی کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہو کر کہنے لگا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو میں نے یہ کو دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اتنا ہی دیا ہے؟ جب اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روایات کے مطابق دو باتیں کی۔ ایک تو یہ بات کی کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ، میں کم از کم اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تم سے نیکی کرنے میں برابر ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، تو پھر جو عطیہ وغیرہ انہیں دے رہے ہو اس کے درمیان بھی ان میں عدل و انصاف سے کام لو۔ تو یہ بہت ضروری ہے اولاد کے اندر برابری، اور خاص کر جو بیٹیاں ہیں ان کو ان کا حق دینا۔ اگر کوئی انہیں جہیز دے کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ وراثت دے دی، تو یاد رکھیے گا وہ شخص اور اس کے یہ بیٹے جو بہن کا حق روکتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معاشرتی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔